اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ پنڈت امرناتھ اپنے خاص کمرے میں بیٹھا اپنی مخصوص پوجا پاٹ میں مصروف تھا کہ کمرے کا دروازہ تھپتھپانے کی آواز سنائی دی۔ آ جاؤ سندر داس، پنڈت امرناتھ نے اونچی آواز میں کہا تو دروازہ کھلا اور ایک آدمی جس نے پجاریوں جیسا لباس پہنا ہوا تھا اندر داخل ہوا اور رکوع کے بل جھک گیا۔ کوئی خاص خبر لائے ہو سندر داس؟ پنڈت امرناتھ نے کہا۔ مہاراج، آپ کے دوست مہا منتری نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، سندر داس نے کہا تو پنڈت امرناتھ بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی حال ہی میں تو وہ منتخب ہوئے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ پنڈت امرناتھ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مہاراج، ان کی مخالف سیاسی پارٹی ان کے خلاف کام کر رہی تھی اور مہا منتری ایک ایسے سکینڈل میں پھنس گئے جسے کافرستان کے عوام کسی صورت پسند نہیں کر سکتے۔ اس کا حتمی ثبوت مخالف پارٹی نے حاصل کر لیا، پھر ان کے خلاف وزارت عظمیٰ سے علیحدہ ہونے کی تحریک چلا دی اور ثبوت سامنے آتے ہی مہا منتری نے خود ہی استعفیٰ دے دیا اور صدر نے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ سندر داس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا اب مخالف پارٹی کا مہا منتری بنے گا؟ پنڈت امرناتھ نے کہا۔ نہیں، ہمارے مہا منتری کی پارٹی ہی دوسرا مہا منتری منتخب کرے گی، سندر داس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، یہ حکومتی معاملات ہے، ہمارا ان سے کیا تعلق؟ البتہ ایک کام ہو گیا کہ اب ہم اس وچن سے باہر آ گئے ہیں جو ہم نے مہا منتری سے کیا تھا، پنڈت امرناتھ نے کہا۔ مہاراج، رام دیو باہر موجود ہے، وہ بھی اب سے ملنا چاہتے ہیں، سندر داس نے کہا۔ رام دیو؟ ٹھیک ہے، اسے بھی بھیجوا دو، پنڈت امرناتھ نے کہا تو سندر داس نے جھک کر سلام کیا اور پھر موڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد کا آدمی جو سر سے گنجا تھا اور اس نے مقامی لباس پہنا ہوا تھا اندر داخل ہوا اور پنڈت امرناتھ کے سامنے جھک کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو رام دیو، سناؤ، کیا خبر لائے ہو؟ پنڈت امرناتھ نے کہا تو وہ اس کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ مہاراج، ایک بری خبر ہے، رام دیو نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا تو پنڈت امرناتھ بے اختیار چونک پڑے۔ بری خبر؟ کیا مطلب؟ کیسی خبر ہے؟ پنڈت امرناتھ نے کہا۔ مہاراج، پاکیشیا میں جس آدمی فیاض پر اگیا بیتال کا وار کیا گیا تھا اس کے بارے میں خبر ہے، رام دیو نے کہا۔ وہ کیا وہ ہلاک ہو گیا ہے؟ لیکن ایسا تو ہم خود چاہتے تھے اور اس لیے ہم نے اس پر اگیا بیتال کا عمل کرایا تھا، پنڈت امرناتھ نے کہا۔ نہیں مہاراج، بلکہ اس پر سے اگیا بیتال کا عمل ٹوٹ گیا ہے، رام دیو نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا، ہم نے تو اس پر شیش ناگ اگیا بیتال کرایا تھا جس کا کوئی توڑ دنیا میں ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ 84 محل کے امر دیو چاہیں تو وہ بھی اسے نہیں توڑ سکتے، صرف موت ہی اس کو توڑ سکتی ہے، پنڈت امرناتھ نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایسا ہو چکا ہے مہاراج، وہ اب بالکل ٹھیک اور تندرست ہو کر اپنے گھر پہنچ چکا ہے، رام دیو نے جواب دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے معلوم کیا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہوا ہے؟ پنڈت امرناتھ نے کہا۔ ہاں مہاراج، آپ کو چونکہ ساری تفصیل بتانا تھی اس لیے یہ معلوم کرنا ضروری تھا، رام دیو نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ کیا تفصیل ہے؟ ہمیں بتاؤ تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ ناممکن کیسے ممکن ہو سکتا ہے، پنڈت امرناتھ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مہاراج، جس آدمی عمران کے لیے اس پر عمل کیا گیا تھا اسے معلوم ہوا تو وہ اپنے باورچی کو ساتھ لے کر اس نانبائی کے پاس گیا جس نے پہلے اس فیاض کو اپنی دکان کے شوربے میں روشنی پھونک کر دی تھی اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اس بار نانبائی نے انہیں کہا کہ وہ آگیا بیتال کا توڑ نہیں کر سکتا۔ اس نے انہیں ایک اور آدمی حافظ کے پاس بھیج دیا جو بوڑھا آدمی ہے اور جلد سازی کر کے اپنا پیٹ پالتا ہے، اس کے اندر ایسی روشنی ہے آقا کے بڑے بڑے روشنی والے اسے اپنا بڑا مانتے ہیں۔ اس نے اس عمران سے وعدہ لیا کہ وہ کالی دنیا کے مرکز 84 محل کو تباہ کر دے گا، اور آقا، اس نے اس عمران کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ 84 محل اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک کلجگ کو ختم نہیں کیا جاتا، اور اس کے بعد اس بوڑھے حافظ نے ایک چھوٹی سی سبز رنگ کی بوتل دی۔ اس کے مطابق اس بوتل میں مسلمانوں کے لیے مقدس پانی بھرا ہوا تھا اور اس پر روشنی کا کلام پڑا گیا تھا۔ اس سلیمان نے صرف 2 قطرے پانی کے آگیا بیتال کے شکار فیاض کے حلق میں ڈالے تو وہ نہ صرف ہوش میں آ گیا بلکہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔
اسے بالکل صحت مند قرار دے کر گھر بھجوا دیا گیا، جبکہ بوڑھے حافظ نے اس عمران سے کہا کہ وہ فیاض کے دفتر میں جا کر اس کی الماری میں رکھا ہوا کالا ڈبہ اٹھائے جس میں فیاض کے قطرے ہوئے ناخن اور پرانا رومال ہے، اور اسے وہ دریا نہر میں بہا دے، اور پھر اس عمران نے ایسا ہی کیا۔ امر دیو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، حیرت ہے، یہ مسلمانوں کے رشی اتنے طاقتور کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ شیش ناگ اگیا بیتال تو آج تک بڑے بڑے رشی نہ توڑ سکے تھے۔ حیرت ہے۔ بہرحال اب ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے وچن سے آزاد ہو چکے ہیں۔ ویسے بھی ہم نے تو وچن کے مطابق اس پر عمل کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، پنڈت امر ناتھ نے کہا۔ مہاراج، ایک اور اہم اطلاع بھی دینی ہے، رام دیو نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ پنڈت امر ناتھ نے چونک کر کہا، آقا، یہ عمران جب کافرستان گا تو اس کی سب سے پہلی کوشش یہی ہوگی کہ وہ آپ کے خلاف کام کرے، کیونکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ وہ ایسی باتیں کہیں نہ کہیں سے معلوم کر لیتا ہے جو دوسرے معلوم نہیں کر سکتے، اور چونکہ اپنے اس فیاض پر کالا جادو کر دیا تھا اس لیے وہ چوراس محل کی طرف بڑھنے سے پہلے اب کے خلاف کام کرے گا، اس لیے آپ کو اس معاملے میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ رام دیو نے کہا تو پنڈت امرناتھ کا چہرہ غصے سے بگڑ سا گیا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اب پنڈت امرناتھ اتنا گیا گزرا ہے کہ وہ ایک مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ میں چاہوں تو پورے پاکیشیا کو اس کے کروڑوں آدمیوں سمیت صرف پھونک مار کر بھسم کر دوں۔ تم کیا سمجھتے ہو پنڈت امرناتھ کو؟ تمہاری یہ جرت کہ تم میرے منہ پر ایسی بات کرو؟ پنڈت امرناتھ نے لکنت غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا۔ شما کر دیجئے مہاراج، یہ میری بات نہیں ہے بلکہ جگت داروں کی بات ہے، میں نے تو صرف اب تک یہ بات پہنچائی ہے۔ رام دیو نے خوف کے عالم میں آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا، جگت داروں کی بات کیا مطلب؟ کیا جگت داروں نے پنچایت کی ہے؟ پنڈت امرناتھ نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں آقا، جب یہ ساری باتیں سامنے آئیں تو مہا جگت نے جگت داروں کی پنچایت بلا لی، اور پنچایت میں اس معاملے پر غور کیا گیا، اور پھر سب نے یہی فیصلہ کیا کہ اب کو کہا جائے کہ اب کو اس معاملے میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ رام دیو نے منمناتے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تم جاؤ، میں نے تمہاری گستاخی معاف کر دی، اب میں ان جگت داروں سے خود نمٹ لوں گا۔ پنڈت امرناتھ نے کہا تو رام دیو نے سر جھکایا اور پھر اٹھ کر تیزی سے مڑا اور تقریباً بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جگت داروں نے اگر یہ کہا ہے تو اس میں ضرور کوئی بات ہوگی، پنڈت امرناتھ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے تالی بجائی تو کمرے کے کونے میں موجود دروازہ کھلا اور ایک نوجوان پجاری اندر داخل ہو کر اس کے سامنے جھک گیا۔ مہاجگت کو میری طرف سے اطلاع دو کہ وہ فوری جگت داروں کی پنچایت بلائے لے، ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ پنڈت امرناتھ نے کہا، جو حکم آقا۔ اس نوجوان پجاری نے کہا اور پھر مڑ کر اسی انداز میں باہر چلا گیا۔ پھر اس کی واپسی تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی۔ آقا، پنچایت طلب کر لی گئی ہے اور آپ کا انتظار ہے، آنے والے نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، پنڈت امرناتھ نے کہا، اور پھر اٹھ کر اس نے ایک طرف رکھی ہوئی لکڑی کی کھڑاؤ پہنی اور پھر تک تک کی آواز میں نکالتا ہوا وہ پختہ فرش پر آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کا رخ اس کونے والے دروازے کی طرف تھا جہاں سے اسے پنچایت کی طلبی کی اطلاع دی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوا تو فرش پر موجود 5 ادھیڑ عمر پجاری نہ صرف اٹھ کر کھڑے ہو گئے بلکہ انہوں نے دونوں ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر اسے پرنام کیا۔ بیٹھو، پنڈت امرناتھ نے کہا اور خود بھی ان کے درمیان دوری پر التی پالتی مار کر بیٹھ گیا، جبکہ باقی پجاری دو زانو ہو کر بیٹھے گئے تھے۔ مجھے رام دیو نے پنچایت کا فیصلہ پہنچایا ہے، لیکن یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ مجھے بتایا جائے۔ کیا پنچایت کے نزدیک میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ ایک آدمی مجھے پریشان کر سکتا ہے؟ کیا پنچایت کو یہ معلوم نہیں کہ میں مسلمانوں کے بڑے بڑے رشیوں سے بھی زیادہ بڑا اور طاقتور رشی ہوں؟ پنڈت امرناتھ نے غصیلے لہجے میں کہا، ہم نے فیصلہ اس لیے کیا ہے مہاراج کہ ہم نے اس آدمی عمران کے بارے میں تمام معلومات حاصل کی ہیں۔ یہ آدمی صرف روشنی کا آدمی نہیں ہے بلکہ انتہائی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ بھی ہے اور بے حد ذہین واقع ہوا ہے۔ یہ آپ کے خلاف صرف جادو وغیرہ کے حربے استعمال نہیں کرے گا بلکہ یہ اپنی ذہانت، ہوشیاری اور تیز تراری کی وجہ سے آپ کو پریشان کرے گا، اور آپ کی پریشانی پورے کافرستان بلکہ کافرستانی مذہب کی پریشانی ہے۔ اب جیسا رشی اس جنگ میں دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ پورے کافرستان کو اب پر فخر ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کو ہوشیار رہنے کا فیصلہ سنایا جائے۔ ایک قدرے زیادہ بوڑھے نے مؤدبانہ لیجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کچھ بھی ہو،
ایک عام آدمی میرے مقابلے میں کیا کر سکتا ہے؟ ہماری طاقتیں، ہمارے پیر، ہمارے کلوے اسے ایک لمحے میں پچھاڑ دیں گے، چاہے اس کے اندر کتنی بھی روشنی ہو۔ پنڈت امر ناتھ نے کہا، مہاراج، میں مہا جگت ہوں اور طویل عرصے سے مہا جگت چلاتا آ رہا ہوں، اس لیے پرماتما نے مجھے وہ آنکھ دی ہے جو صرف مہا جگت کو دی جاتی ہے۔ اس آنکھ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آدمی آپ کے خلاف کام بھی کرے گا اور آپ کو پریشان بھی کرے گا۔ اس کا ایک حل ہے اور وہ حل میں ابھی تک سامنے نہیں لایا، لیکن اب اس کے سامنے لانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا تو پنڈت امرناتھ اور باقی لوگ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ یہ پنچایت ہے؟ کھل کر بات کرو، پنڈت امر ناتھ نے کہا۔ اب آپ کے حکم پر میں یہ حل پیش کرتا ہوں کہ اب براہ راست اس عمران کے مقابلے پر نہیں آئیں گے، بلکہ اس کا مقابلہ شری رمیش کریں گے، جن کی مدد ان کے 3 شری کریں گے۔ کیونکہ اب کا براہ راست پاکیشیا کے ایک عام سے آدمی کے مقابلے پر آنا نہ صرف کافرستان بلکہ کافرستانی مذہب کی شدید توہین ہے۔ شری رمیش اس آدمی کا خاتمہ آسانی سے کر لیں گے۔ مہا جگت نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں؟ پنڈت امر ناتھ نے چونک کر کہا، ہاں مہاراج، اب گنپ پہاڑ کی غار میں بسیرا کر لیں اور وہاں پوجا کریں تاکہ یہ آدمی وہاں تک پہنچ ہی نہ سکے۔ مہا جگت نے کہا، لیکن یہ آدمی میرے خلاف کیوں کام کرے گا؟ مجھے تو اطلاع دی گئی ہے کہ وہ 84 محل اور تکنیک کے خلاف کام کرے گا، اور پھر پاکیشیا میں کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس فیاض پر کالا جادو میں نے کرایا، کیونکہ میں نے یہاں سے براہ راست اپنے لوگوں کے ذریعے یہ کام کرایا تھا۔ پنڈت امر ناتھ نے کہا، اس لیے مہاراج کہ جب تک یہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا تب تک وہ 84 محل کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ یہ قانون ہے اور اب بھی اس قانون سے اچھی طرح واقف ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ آدمی کیسے آپ کے بارے میں معلوم کرے گا، تو یہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو تلاش نہیں کر سکے گا تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، اور اگر کرے گا تو شری رمیش کے ہاتھوں ختم ہو جائے گا۔ اس طرح 84 محل بھی بچ جائے گا اور کلجگ بھی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پوری کالی دنیا بچ جائے گی، اور یہ میرا بطور مہا جگت فیصلہ ہے، اور میں جگت داروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا انہیں یہ فیصلہ منظور ہے؟ مہا جگت نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، ہمیں منظور ہے۔ سب جگت داروں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ٹھیک ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب مجھے اپنی تمام طاقتوں سمیت گنپ پہاڑ کی گچھا میں رہنا ہی پڑے گا، لیکن اس کی کوئی مدت بھی مقرر ہے؟ پنڈت امر ناتھ نے کہا، ہاں، صرف 3 ماہ تک۔ اس دوران میں دیکھ رہا ہوں کہ معاملات حتمی طور پر ختم ہو جائیں گے۔ مہا جگت نے کہا تو پنڈت امر ناتھ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران اپنے فلیٹ میں موجود تھا کہ بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سن کر وہ چونک پڑا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سلیمان شاپنگ کر کے واپس آیا ہوگا، اور پھر چند لمحوں بعد سلیمان شاپنگ بیگز اٹے دروازے کے سامنے سے گزرتا نظر آیا۔ سلیمان! عمران نے سلیمان کو آواز دیتے ہوئے کہا، جی صاحب۔ سلیمان نے جواب دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ جی صاحب، سلیمان نے کہا۔ سلیمان، میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک بار پھر حافظ عبداللہ کے پاس چلنا چاہیے، لیکن میں اس لیے رک گیا ہوں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ ایسے لوگ ناراض بہت جلد ہو جاتے ہیں، عمران نے کہا۔ آپ کیوں ان کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ اس روز انہوں نے پوری تفصیل سے تو آپ کو سمجھا دیا تھا۔ سلیمان نے کہا، کہاں تفصیل سے سمجھا دیا تھا؟ میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ کس کس کو ساتھ لے جاؤں؟ میں تو قطعاً واضح نہیں ہوں۔ عمران نے کہا، آپ اپنے انداز سے اس کو سوچیں صاحب، حافظ صاحب کے انداز سے نہیں۔ سلیمان نے کہا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ عمران نے واقعی حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ کا انداز سیکرٹ ایجنٹوں والا ہے۔ آپ ٹارگٹ فکس کرتے ہیں اور پھر اس ٹارگٹ کو کاور کرنے کے لیے پوری توانائیاں خرچ کر دیتے ہیں۔ اس ٹارگٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے اور پیش آنے والے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہاں جانے سے پہلے تمام معلومات جو آپ کے وہاں کام آ سکے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آپ مشن پر روانہ ہو جاتے ہیں اور اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے اس مشن کو پورا کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ سلیمان نے باقاعدہ سائنسی انداز میں تفصیل سے تجزیہ کرتے ہوئے کہا تو عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ تم نے واقعی حقیقت سے بھرپور تجزیہ کیا ہے۔ عمران نے کہا، اب حافظ صاحب کا انداز کیا ہے؟ وہ روشنی کے آدمی ہیں۔ انہوں نے آپ کو ایک مقام بتا دیا۔ وہاں موجود طاقتوں کے بارے میں اور ان سے تحفظ کے بارے میں ہدایات دے دیں، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ باقی کام اب خود کر لیں گے۔
ان کا چونکہ انداز ہی ایسا ہے اس لیے اب مزید مل کر کچھ حاصل نہ کر سکیں گے۔ آپ کو ایک ٹارگٹ دے دیا گیا ہے، اب آپ اپنے مخصوص انداز میں اسے کاور کریں۔ سلیمان نے کہا، لیکن سیکرٹ ایجنسی کے ٹارگٹ میں تو میرے پاس معلومات حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع ہوتے ہیں، یہاں میں کس سے معلومات حاصل کروں؟ عمران نے کہا، آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اپنے چوراس محل میں موجود بہت کلجوگ کو توڑنا ہے اور اس چور اس محل کو تباہ کرنا ہے۔ آپ کافرستان پہنچ جائیں، یقیناً کالی دنیا کے لوگوں تک آپ کے اس ارادے کی خبر پہنچ جائے گی اور وہ خود ہی آپ کے مقابلے پر آ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ خود جانتے ہیں کہ ٹکرانے والوں کے ذریعے کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ سلیمان نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ویری گڈ سلیمان، ویری گڈ، تم واقعی بغیر فیس کے بہترین مشورے دینے والے ہو۔ ویری گڈ، تم نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ ویری گڈ، عمران نے بڑے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ اب کیا کیا جائے؟ اناڑی لوگوں کو تو سکھانا ہی پڑتا ہے اور وہ بھی مفت۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے اور پھر مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں طاہر۔ عمران نے کہا، آپ؟ کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے اپنی اصل آواز میں کہا، میں نے کالے جادو کے خلاف مشن پر کافرستان جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ صفدر اور کیپٹن شکیل کو ساتھ لے جاؤں اور اگر تم اجازت دو تو جولیا کو بھی اس مشن میں شامل کر لیا جائے تاکہ خواتین کی نمائندگی ہو سکے، کیونکہ آج کل ہمارے ملک میں خواتین کی نمائندگی کا بڑا شور ہے۔ عمران کی زباں رواں ہو گئی۔ یہ کون سا مشن ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ وہی سپر فیاض والا، عمران نے جواب دیا۔ سپر فیاض تو ٹھیک ہو گیا ہے، پھر آپ کافرستان کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ بعد میں آ کر تفصیل بتاؤں گا۔ فی الحال یہاں میرا استاد آغا سلیمان پاشا میرے سر پر موجود ہے اور اگر میں نے کوئی غلط بات کر دی تو ایک اور مزید مفت مشورہ بھگتنا پڑے گا۔ تم بس ایسا کرو کہ جب میں تمہیں جولیا کے فلیٹ سے فون کروں تو تم مجھے اجازت دے دینا۔ عمران نے کہا، کس بات کی اجازت؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ٹیم کو ساتھ لے جانے کی۔ عمران نے کہا، لیکن یہ سرکاری مشن تو نہیں ہے عمران صاحب، اس لیے میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ بلیک زیرو نے کہا، تم ٹیم کی چھٹیاں تو منظور کر سکتے ہو۔ عمران نے کہا، ہاں، لیکن اب کے کہنے پر نہیں کیونکہ اب تو سیکرٹ سروس کے ممبر ہی نہیں ہے۔ البتہ جولیا کے کہنے پر ایسا ہو سکتا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ زیادہ بانس پر نہ چڑھو۔ میں نے اگر جولیا کو پٹی پڑا دی تو وہ ڈپٹی X2 ہونے کی بنا پر چھٹیاں خود بھی منظور کر سکتی ہے، عمران نے کہا۔ آپ لاکھ پٹیاں پڑا لیں، جولیا ایسا نہیں کر سکتی۔ بہرحال اب جولیا سے فون کروا دیں تاکہ X2 کی اصول پسندی قائم رہے، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اوکے، عمران نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں۔ میں تمہارے فلیٹ پر آ رہا ہوں۔ تم صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر اور صالحہ کو فوری بلوا لو، ایک مشن کی تیاری ہے۔ عمران نے کہا، لیکن چیف نے تو کسی مشن کی بات نہیں کی۔ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، چیف کو کیا پتا؟ وہ تو بس دانش منزل میں بیٹھا روب جھاڑتا رہتا ہے، ورنہ سب کچھ تو مجھے معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ میری مرضی کہ میں پہلے تمہارے چیف کو بتاؤں یا تمہیں؟ عمران نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، نہیں، یہ اصول کے خلاف ہے۔ پہلے تم چیف کو بتاؤ، پھر چیف ہم سے بات کرے گا۔ جولیا نے کہا، اچھا، تم ساتھیوں کو اکٹھا کرو، وہاں سب کے سامنے چیف سے بات ہوگی۔ عمران نے کہا، کیا مطلب؟ یہ تم آخر کیا کر رہے ہو؟ آج سے پہلے تو تم نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ جولیا نے ایک لخت انتہائی پریشان ہوتے ہوئے کہا، ارے، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے کیا تو یہی جاتا ہے کہ خوبصورت خواتین پریشانی کے دوران مزید خوبصورت دکھائی دیتی ہیں، لیکن اب یہاں فون پر تمہاری تصویر بھی نہیں آ رہی، اس لیے اگر تم نے پریشان ہی ہونا ہے تو کم از کم میری موجودگی میں ہونا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ مشن سرکاری نہیں۔
ہے ماروائی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے اکیلے چیف سے بات کی تو چیف خواہ اکڑ جائے گا، البتہ جب ڈپٹی ایکس 2 سے کہے گی تو پھر اسے ماننا ہی پڑے گا۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے پوری تقریر کر ڈالی۔ ماروائی، تمہارا مطلب ہے کہ پھر وہی شیطانی سلسلہ؟ جولیا نے اور زیادہ پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ تم سب کو اس میں شریک کروں کیونکہ شیطان بھی پاکیشیا سیکرٹ سروس سے پناہ مانگتا ہوگا، اس لیے وہ تمہارا نام سن کر ہی رفو چکر ہو جائے گا۔ عمران نے کہا تو اس بار دوسری طرف سے جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ ہم نہیں بلکہ تم مجسم شیطان ہو۔ بہرحال اجاؤ میں ساتھیوں کو کال کرتی ہوں، جولیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ اس لمحے سلیمان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ صاحب، آپ نے شاید اس معاملے کو مذاق سمجھ لیا ہے، لیکن یہ مذاق نہیں ہے۔ آپ کسی بڑی آزمائش میں پھنس سکتے ہیں۔ سلیمان نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران چونک پڑا۔ کیسی آزمائش؟ عمران نے پوچھا۔ صاحب، اب شاید اس بات پر مطمئن ہیں کہ کالی دنیا کے پنڈت اور پجاری اب پر کوئی حربہ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات بتا دوں کہ اب کالے جادو کو معمولی بات نہ سمجھی۔ اس کی جوڑیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور شیطان تو ہر وقت موقع کی تاک میں رہتا ہے۔ اب کی معمولی سی غفلت آپ کو پلک جھپکنے میں کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے۔ سلیمان نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ شیطان سے ڈر کر اب میں ہنسنا بولنا بھی چھوڑ دوں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شیطان سے نہ ڈریں، شیطان کی شیطانیت سے ڈریں اور ہر وقت شیطان مردود کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیں۔ معمولی غفلت انسان کو بعض اوقات تحت العربی میں گرا دیتی ہے، سلیمان نے کہا تو عمران ایک بار پھر چونک پڑا۔ اس قدر سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ویران محل کو تباہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ایسی روشنی ہے کہ پوری دنیا کے اندھیرے مل کر بھی اس کی ایک کرن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عمران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ میں تو پھر بھی یہی کہوں گا کہ آپ اسے سنجیدگی سے لیں، سلیمان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ واپس مڑ گیا۔ تمہارے خلوص میں شک نہیں ہے، لیکن تم مجھے خوفزدہ کرنا چاہتے ہو جو میں نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اس کے دل سے باقی سب خوف خود بخود نکل جاتے ہیں، عمران نے کہا اور مڑ کر واپس ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے اس رہائشی پلازا کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی جس میں جولیا کا فلیٹ تھا۔ اس نے کار پارکنگ میں روکی تو وہاں اسے صرف صفدر کی کار کھڑی دکھائی دی۔ اسے معلوم تھا کہ صفدر قریب ہی رہائش پذیر ہے، اس لیے وہ سب سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ دوسری منزل پر پہنچا اور پھر جولیا کے فلیٹ کے سامنے پہنچ کر اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ ڈور فون سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ فلیٹ کے اندر تو تم خود ہی ہو، جبکہ فلیٹ سے باہر علی عمران MSc آکسن بنفس نفیس بلکہ موجود خود موجود ہے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی، لیکن دوسری طرف سے کچھ کہے بغیر رابطہ ختم کر دیا گیا اور چند ہوں بعد دروازہ کھلا تو دروازے پر صفدر موجود تھا۔ ارے کیا مطلب؟ تم نے جولیا کی آواز کی نقل اس قدر ماہرانہ انداز میں کی ہے کہ میں بھی نہ پہچان سکا، عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہ مہارت اب میں ہے؟ جولیا نے مجھے کہا ہے کہ اب ہیں، اس لیے دروازہ کھول دوں؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا تو تم دربان ہو، لیکن بہشت کے دربان کا نام صفدر تو نہیں بلکہ رضوان بتایا گیا ہے، عمران نے اندر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ رضوان تو آپ کے شاگرد ٹائیگر کا نام ہے شاید، صفدر نے دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آتے ہوئے کہا۔ اسے جنگل خالی ملا تو وہ رضوان کی بجائے ٹائیگر بن گیا کہ چلو جنگل کی شہزادی نہ سہی جنگل کی شیرنی ہی سہی، عمران نے روم میں پہنچتے ہوئے کہا۔ وہ شیرنی اسے روزی راسکل کی شکل میں مل چکی ہے، صفدر نے جواب دیا تو اس بار عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ سٹنگ روم میں صوفوں پر بیٹھ گئے تھے۔ اسی لمحے جولیا چائے کی پیالیاں ٹرے میں رکھے اندر داخل ہوئی۔ ارے، یہ 2-3 پیالیوں سے کام نہیں چلے گا، ابھی چائے پینے والوں کا ایک لشکر پہنچنے والا ہے، عمران نے کہا۔ ان کو بھی مل جائے گی، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور پیالیاں رکھ کر وہ ایک بار پھر کچن میں گئی اور پھر وہ واپس آئی تو ٹرے میں خالی پیالیاں اور بڑی سی کتلی رکھی ہی تھی۔ ارے واہ، یہ ساری کتلی اگر میرے لیے بنائی گئی ہے تو میں خواہ ایک پیالی کے لیے آغا سلیمان پاشا کی منتیں کرتا رہتا ہوں، عمران نے کہا تو چولہا صرف مسکرا دی جبکہ صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر ان کے چائے پینے تک ایک ایک کر کے باقی ساتھی بھی آ گئے۔
जूलिया ने उन्हें भी चाय पेश की। सबसे आखिर में सालेहा आई। इमरान साहिब, जूलिया ने बताया है कि अब किसी मावराई मिशन पर जा रहे हैं। सालेहा ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, तुम उसे खलाई मिशन कह सकते हो क्योंकि मावराई का मतलब भी बुलंदी ही होता है और खला भी बुलंदी की तरफ ही इशारा करती है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान साहिब, इसके बारे में कोई तफसील तो बताएं, सफदर ने कहा। काला जादू का नाम सुना हुआ है तुमने? इमरान ने कहा तो सफदर के साथ साथ सालेहा भी बेइख्तियार चौंक पड़ी। हाँ, और कहा जाता है कि ये इंतहाई खतरनाक अमल है जिसमें दूसरे की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन ये काम तो काफिरिस्तान के लोग करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में तो शायद कोई मुसलमान इसका सोच भी नहीं सकता क्योंकि इसमें आमिल को हराम खाना पड़ता है और फिर वो काम करता है जो शैतान को पसंद हो। सफदर ने तफसील से बात करते हुए कहा, दौलत का लालच इंसान को तहत अलसुरा में गिरा देता है, फिर हराम हलाल की तमीज़ ही ख़त्म हो जाती है। इमरान ने कहा और फिर उसने मुख्तसर तौर पर सुपर फैयाज़ पर होने वाले हादसे से लेकर ख्वाजा अमीर नामबाई और हाफिज़ अब्दुल्ला से होने वाली मुलाकात की तफसील बता दी। इमरान साहिब, ये लोग तो इंतहाई शैतानियत के हामिल होते हैं। उन्होंने तो हमें रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना है। अपने इससे तहफ़्फ़ुज़ के बारे में क्या सोचा है? कैप्टन शकील ने कहा। हाफिज़ साहिब ने कहा है कि किरदार, ज़हन, क़ल्ब और जिस्मानी पाकीज़गी के साथ साथ हर वक्त बावज़ू रहना। आयत अल कुर्सी और मौज़तीन का वर्द हमें हर शैतानी हरबे से तहफ़्फ़ुज़ देगा। इमरान ने जवाब दिया, लेकिन इमरान साहिब, जिनसे हमारा मुकाबला होगा उनका खात्मा कैसे होगा? क्या हमारे दर्द से वो हलाक हो जाएंगे? सालेहा ने कहा, हाँ, तुम्हारी बात वाकई काबिल गौर है। इन सारी बातों से हम उनके हमलों से महफूज तो रह सकते हैं, लेकिन हमारा मिशन सिर्फ अपनी हिफाजत तो नहीं है। हमने तो उनका खात्मा करना है। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, काले जादू में हर कस्म की शैतानी ताकतें शामिल होती हैं। ऐसी शैतानी ताकतें जिनके बारे में शायद हमें इल्म तक ना हो, इसलिए हमें इस सिलसिले में आगे बढ़ने से पहले इस बारे में पूरी मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए। सफदर ने कहा, मालूमात कहाँ से लें? इस मौजू पर तहकीकी किताबें भी तो नहीं होती, बस ऐसे ही ढकोसले से लिख देते हैं। कैप्टन शकील ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें एक बार फिर हाफिज़ अब्दुल्ला साहिब से रुजू करना चाहे। जूलिया ने कहा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने सैयद चराग शाह साहिब को भी देखा है, वो बस इशारे कर देते हैं, इस तरह तफसील नहीं बताते जिस तरह हमें चाहिए। अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि हम किसी काले जादू के आमिल से मिलें, वो दौलत के लालच में हमें तफसील बता सकता है। इमरान ने कहा, वो तफसील क्या बताएगा? 2-4 उल्टे सीधे नाम ले देगा, लेकिन वो उन्हें ख़त्म करने का कोई तरीक़ा नहीं बता सकता। सफदर ने कहा, मेरे ख़्याल में ये भी शैतानी हरबा है कि हमारे जहनों में ऐसी बातें डाल दी जाएं जिससे हमारी क़ुव्वत अमल मफलूज हो जाए और हम मारे मारे फिरते रहें कि पहले तफसील मालूम हो फिर आगे बढ़ें। अगर ये काम करता है तो हमें कदम आगे बढ़ाने चाहिए। मुझे यकीन है कि हमारी रहनुमाई खुद बखुद होती चली जाएगी। तनवीर ने कहा तो सब उसे इस तरह देखने लगे जैसे उन्हें तनवीर से ऐसी फ़लसफ़ियाना बात की तवक्को नहीं थी। Like, comment, share, press the bell icon